السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کی طرف لے کر چلتے ہیں جس میں ہم آپ کو داتا دربار کا وزٹ کروائیں گے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دینا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پاکستان کے سب سے بڑے اور قدیم روحانی مرکز میں سے ایک داتا دربار لاہور۔ یہ مزار نہ صرف ایک تاریخی ورثہ ہے بلکہ عقیدت مندوں کے لیے ایک عظیم روحانی مقام ہے۔ داتا دربار حضرت علی حجویری کا مزار ہے جو 11ویں صدی کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ آپ ایران کے علاقے غزنی سے لاہور تشریف لائے اور یہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ آپ کی مشہور کتاب کشف المحجوب کو اسلامی تصوف کی پہلی مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور انسان کی خدمت کے لیے وقف کی۔ آپ کا وصال 1072 میں ہوا اور آپ کا مزار وہ جگہ بنی جہاں آج لاکھوں عقیدت مند دعائیں مانگتے اور روحانی سکون پانے آتے ہیں۔ یہ مزار مغل، سکھ اور برطانوی دور میں بھی کئی بار تعمیر اور توسیع کے مراحل سے گزرا۔ یہ مزار صوفی ازم کا مرکز ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اور سال عرس کے موقع پر لاکھوں مزائرین یہاں جمع ہوتے ہیں اور محفل سماع کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ داتا دربار پر لنگر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے جہاں روزانہ ہزاروں مستحق افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہاں کا روحانی ماحول، قوالی کی محفلیں اور دربار کی پرنور فضا ہر آنے والے کے دل پر ایک خاص اثر چھوڑتی ہے۔ آج داتا دربار پاکستان کے سب سے بڑے درگاہی مقام میں شامل ہے۔ حکومت پنجاب نے یہاں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے ہوئے ہیں اور زائرین کی سہولت کے لیے جدید سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ حضرت علی حجویری نے روحانی فیض کے حصول کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا جن میں ایران، عراق، شام، وسطی ایشیا اور ہندوستان شامل ہیں۔ ان سفروں کے دوران آپ نے کئی مشہور صوفیاء اور علماء سے ملاقات کی اور ان کے فیض و برکات حاصل کیے۔ آپ 11ویں صدی عیسوی میں لاہور تشریف لائے اور اس وقت ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا، لیکن یہاں اسلام کی تعلیمات کمزور تھی۔ آپ نے یہاں روحانی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو توحید، محبت، صبر اور خدمت خلق کی تعلیم دی۔ مغل بادشاہوں نے داتا دربار کی دیکھ بھال کی اور اس کی تعمیر و آزائش میں حصہ لیا۔ مغل شہنشاہوں اورنگزیب عالمگیر نے یہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جو آج بھی موجود ہے۔ سکھ دور میں کئی اسلامی مذہب مقامات کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ نے داتا دربار کو خصوصی تحفظ دیا اور اس کی دیکھ بھال جاری رکھی۔ برطانوی حکومت نے بھی داتا دربار کو برقرار رکھا، حالانکہ وہ اسلامی ثقافت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اس مزار سے جڑی ہوئی تھی۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد حکومت نے داتا دربار کو مزید وسیع وسعت دی۔ 1970 کی دہائی میں وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کے دور میں اس مزار کی تعمیر و توسیع کا ایک بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے بعد اسے ایک جدید روحانی ثقافت مرکز کی شکل دی گئی۔ آج داتا دربار جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے صوفی مزار ہے جو باقاعدگی سے لاکھوں عقیدت مندوں کی میزبانی کرتا ہے۔ اس مزار کا احاطہ کئی ایکڑ پر مشتمل ہے اور یہاں مسجد، لنگر خانہ، سماع ہال، وضو خانہ اور زائرین کے لیے رہائشی سہولت موجود ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں لوگوں کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے جو صوفی روایات کا ایک اہم حصہ ہے۔ داتا دربار کے لنگر کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور یہ حاجت مندوں اور زائرین کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ داتا دربار میں ہر جمعرات کو محفل سماع قوالی منعقد کی جاتی ہے۔ یہ تھا داتا دربار لاہور کا ایک مختصر تعارف۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سی تاریخی جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔